فعلنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أرحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد أحسن. بسم الله الرحمن حضرت شیخ بلال صاحب جو مرحوم امتیاز صاحب کے بھتیجے تھے سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں. اس سے میں نے راجد صاحب سے درخواست کروں, مجھے پرانی بات, ایک بہت پرانی بات یاد آ رہی ہے. میں اس زمانے میں 1976 یا 77 کی بات ہے کہ میں اور امتیاز صاحب ایک ہی کمپنی میں کام کیا کرتے تھے, اور میں مرحوم سے بہت پرانا یعنی شناسا ہوں اور میں ان کو جانتا ہوں, اور بلکہ ان کی بیگم سے بھی میرا کام تھا ہوگا, لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آدمی دور ہو جاتا ہے. میں جب کل نماز پڑھ چکا دوپہر کی, تو اس کے بعد میں نے کمپیوٹر پہ دیکھا کہ ان کا نماز جانا 10 بج گئی, اس لیے بہتر حاضر نہیں ہو سکتا. ویسے بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں ضرور حاضر ہوتا ہوں, کیونکہ میں کل کو مجھے بھی جانا ہے, وقت بڑھت ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ یہ راشد علی صاحب سے درخواست گزاروں ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. مولا علی کا ذکر ہو قرآن کی طرح, مولا علی کی طرح, مولا علی کا ذکر بس ایک بار آئے جو لب پر علی کا, ایک بار آئے جو لب مشکل سفر گزرتا ہے آسان کی طرح. مولا علی کا ذکر ہو قرآن کی طرح, قرآن کی طرح. محمد صلوات. سلام کیوں نہ کرے تجھ کو آسمان عباس, سلام کیوں نہ کرے تجھ کو آسمان عباس. نماز عشق ہے شبیر اور اذان عباس, سلام کیوں نہ کرے تجھ کو آسمان عباس. روا
में न रोक पाएगा कोई कारवां वापस। सलाम क्यों न करे तुझको आसमां वापस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की शान में लाख मरियम कमई लाख मरियम कमर तबाह हो गई। सैयदा की मिसाल कोई नहीं। सैयदा की मिसाल कोई नहीं। लाख मरियम कमर तबाह हो गई। इनको निस्बत है सिर्फ ईसा से। इनको निस्बत है सिर्फ ईसा से। ये हसन और हुसैन के हैं अमीर। ये हसन और हुसैन के हैं अमीर। लाख मरियम कमर तबाह हो गई। जिंदा मगर हुसैन है कत्ल जफा के बाद। बाकी रहा है कौन करबला की खाक में मिल जाऊं ऐ खुदा। कुछ भी नहीं लबों पे मेरे इस दुआ के बाद। जज़ाकल्लाह बाकी रहा है कौन राज़िक़ क़दीर हाज़िर नाज़िर अमीर कुल। सब कुछ मेरा अली है मगर किबरिया के बाद। बाकी रहा है कौन जहाँ में फना के बाद। आका है वो हमारा हम उसके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد على سيدنا ونبينا وحبيبنا إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على المعصومين ولعنة ولا أعدائهم أجمعين من الآن
العظيم على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وسلم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل أن الله صلوات تعالى صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. Any ahkam of Islam and the rules of Islam, the obligations for the deceased, meaning from the moment someone dies until they are buried, none of the actions that we perform are for the living. Meaning every responsibility that takes place from the moment someone passes away to the moment we have completed the burial, no consideration is given with regards to the family, with regards to the relatives, the children, the parents. All of the intention, all of the focus of every action from the moment of death until burial is upon the deceased. Meaning at that time, when we start to think about, we start to imagine how the family feels, what the family needs, what the family desires, is not the focus of Islam at all. And it happens sometimes, unfortunately, that we delay the rights of the deceased for the interest of the living. We delay the responsibility to the one who has died for the sake of the living. Now, the reality that this happens is a reflection of the culture that we live in. Living in the American culture, what happens? The family looks at the deceased and says, well, they're gone. Now it's about us. And the etiquette in the culture becomes, let's take care of the family. The deceased will get to when we get to. So what happens? In American culture, a person dies on a Monday, they say that's inconvenient for us. We'll bury them on Saturday, we'll bury them on Sunday, we'll bury them some other time when everyone can get together and everyone can receive their condolences and knowledge. Islam's perspective was never us. Islam's entire perspective from that moment of death is that no living person has any priority, the deceased is the priority. Fulfill their obligations, fulfill their rights and responsibilities before you do anything else. The reason for this, when we take a look and see of how Allah has explained the concept of death in the Quran. You see, in American culture, death is seen as a finality, as the end. This is done. Fana, you're complete, you're gone. Which is why there's a question. What happens after death in American culture? Islam didn't create any doubt about what happens after death. Islam told us what happens after death. Islam told us in the Quran, Allah says, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah tells you, I created death and life to see who of you is best indeed. Allah describing death as His creation is an explanation that this is not fana. This is the continuation and something comes after this because I brought this death into existence, so that means that this death is not its completion. Similarly, when we take a look and we see when Allah gives the explanation of this life and the verse that we began discussion with, Surah Baqarah, verse number 197, Allah makes the statement that He says, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah describing the purpose of this life says, وَتَزَوَّدُوا, make provision, prepare for your journey. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. And certainly the best provision that you can make for your journey is to possess piety. Allah is drawing a parallel that this death is not the end, rather this death is the beginning of a journey that you are about to take, and your responsibilities to prepare for the journey, and the best preparation for this journey is taqwa and piety. Now, let's imagine that I am to go on a journey. I am to go away. One of the first things that we ask when we're told that we're going on a journey, or someone says, I'm going on a journey, we ask where, but that's beside the point, but we also ask for how long. When we ask the person how long, or we ask how long a journey is, the next question, the next thought that comes to our mind is, how much preparation do we need to take? How much things do we need to take? If I tell you I'm going on a journey for a month, and you see in my hand a little suitcase, the immediate reaction is, that's
for longer than a month. This little suitcase is enough. We become surprised by this action. The entirety is, the longer we know the journey is, the more specific we are about the amount of preparation we have to do. When we look at this concept of death and acknowledge it to be a creation, acknowledge it to be a journey, now we understand why Islam specified that from the moment of death till burial, focus on knowing the deceased. Why? Because that deceased has now started his journey and needs to begin his journey. He is in limbo until that journey begins. The journey of death begins for the moment, from the moment that they enter their grave and that grave is closed. This is where we say, now the story begins. The a'mal are seen, the good is appreciated, the bad is freed from. All of that process is pending the beginning of the journey. So Islam in its instruction established what? It said that for the marhum, the deceased, for them to start their journey, prioritize them, fulfill their obligations so that they can begin their journey. You who are living have time before your journey begins. We can wait and give you condolences for every other day that you're alive. But from this moment till the moment they're in the grave, this person is in limbo and waiting to begin their journey. Focus on them. Make them the priority. Give them what they need. All of us, we have the day after. We can continue on. That's why it's not prioritized. That as soon as someone passes, bury them as quickly as reasonably possible in which you can fulfill their rights. When we take a look, for example, the ahkam of kafar, ghusl, tahneek, none of this has anything to do with the living. When we look at the ahkam of the graveyard, all of these ahkam are prepared and associated with that this person who is going on their journey needs to be ready, and all of their resources need to be given to them in this moment so that they may perform this journey successfully. Allah tells us that it's good for us to come and to support this person on the beginning of their journey. As a matter of fact, we have many riwayat that give us the explanation of how to assist the person in their journey, including the idea of participating in that janazah. Participating in that burial is an assistance for the Muslim. In one of the narrations given to us by sixth Imam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, the Imam narrates the story of the Bani Israel, and he says that in the time of the Bani Israel, there was a man who was famous for his piety. And the people used to respect and honor this individual for his piety. Nabiullah Dawood, who was the Nabi of Allah at that time, used to respect and honor this person until the Malaika came and said, "Oh Dawood, this is a fasiq, this is a hypocrite. He says that he loves Allah, but in reality he doesn't practice his religion in private." Upon hearing this from the angels were Allah, Nabi Dawood separated himself from this person. He separated himself entirely until news came one day that this person had died. When he died, the people of Bani Israel came in groups to go to the janazah of this man because they all believed him to be pious. And as they went to Nabi Allah and said, "Oh Dawood, oh Prophet of Allah, come with us to the janazah." Dawood didn't want to expose him. Dawood said, "You go on, I'll come." Another group came and they said, "Nabi Allah, Dawood, we're going to the janazah, we're going to bury this man, this pious man. Come with us." Dawood said, "You go on, I'll come." "Go on, I'll be there." Eventually, to the point where group after group came going to the janazah of this man, and Dawood refused to go. When the man had been buried, the process had been completed. The Malaika came and said, "Dawood, why did you not go to the janazah of this man?" Dawood says, "Oh angels, you are the ones who told me he's a hypocrite. He says he has faith, but he doesn't practice faith in his heart. So why would I go?" The Malaika explained, "Oh Dawood, by the mu'mineen and the believers gathering and praying, because of the apparent nature of his faith, Allah forgave his hypocrisy and included him amongst the pious." This explanation talks about the importance of us as a community, that when someone passes, that when we go and participate in their janazah, when we go and participate in their burial, we are assisting them in that process of preparing for their journey to the hereafter. We have narrations of the Bayt as narrated by Shaykh Abbas Qumi, where he explains and he says, if 40 mu'mineen gather together and make dua to Allah about this marhum and say, Allahumma la na'lamu minhu illa khayra wa anta a'lamu bihi faghfir lahu.
of these 40 believers, I will forgive everything that they possess. All of the sins that this man has or woman has will be forgiven. Why not? Salat al-Layl, one of the du'as that we make is to seek forgiveness from Al-Mahdi. And that if we gather together and make this dua from Al-Mahdi, then they can be forgiven anything. In the same light, while others can help us prepare, one of the greatest responsibilities we have for ourselves is to ourselves prepare for this journey, not to count on others and what they can do for us. Which is why Allah says, what does open? Prepare for this journey, prepare your provisions. This taqwa is the most important characteristic that a person can possess for preparing for the hereafter. Which is why we take a look and we see in Surah Al-Hujurat, Allah makes a statement, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. This taqwa is the most common and most appropriate and most prevalent wasiyah that Allah makes to humanity in the Quran. And He mentions in this verse of Surah Al-Hujurat that not your family, not your clan, not your lineage will assist you in front of Allah. Certainly the most valuable in the eyes of Allah, the most akram in the eyes of Allah is the one who possesses this taqwa. Which is why we see narration pertaining to our forefather Ali ibn Hussein Zayn al-Abidin alayhi salam. When a person by the name of Tawus al-Yamani, he says, I went to Medina and I visited Masjid al-Nabawi. When I entered the masjid, I found Ali ibn Hussein, Zayn al-Abidin, the adornment of the believers, busy in a state of sujood, begging and pleading with Allah through istighfar. And I sat astounded watching the speech of Zayn al-Abidin in his ibadah. That when Zayn al-Abidin completed his ibadah, I sat with him and I said to him, O Ali ibn Hussein, you are the grandson of the Prophet. Your father is Ali ibn Murtada, your mother is Fatima al-Zahra. What need do you have to plead before Allah with forgiveness? What need is it of you that you sit here and you recite istighfar? You are the son of Hussein, the martyr, the shaheed, the Abid. What question could be asked of you? He says, as I completed this statement, Ali ibn Hussein turned and he said, do not mention to me of parents, do not mention to me of lineage. خلق الله الجهنم لمن عصى ولو كان سيد القرشي وخلق الله الجنة لمن أتاه ولو كان عبدا حبشي. Imam Zayn al-Abidin says to him, he says, do not talk to me about family and lineage. Allah created the fire of the hell for whoever it is that violates His laws and rules, even if he may be a Sayyid, a master from the Quraysh and the best of the tribe, one who does ijtinab, one who avoids that which Allah has forbidden us. The phases of this taqwa, there are three levels when we talk about those. Being that a person practices taqwa when they do what Allah has commanded and stay away from that which Allah has forbidden. The second of these disliked actions and avoids them and looks upon the mustahabat and performs them. And the third of those levels of taqwa that we can attain is the one who takes that which is mubah and permissible and makes it for himself mustahab. When we look at these levels and understanding how we prepare for our hereafter, the first point is keeping Allah in consideration of the decisions that we make and how we live our life. The first step of that process of keeping Allah as part of our decision is to pay attention to what Allah has forbidden and what Allah has commanded. If He has forbidden it from us, then there is no one who can make me perform this action. And if He has mandated this action, then there is no one who can stop me from performing the wajibat Allah has commanded. Once I accomplish this, I have established a fundamental of taqwa in my life. I have begun my preparation for my hereafter. But the one who, for example, wants to take the nice luggage, wants to purchase the good items to take with him on his journey, he goes beyond this level.
In preparation of his journey, what does he do next? He says that even if Allah dislikes an action, Allah dislikes the action, then I will stay away from the action. Even if He has not forbidden me from this action, I will not perform. And if it's an action that Allah has said that He likes, even if He said it is not wajib upon me, I shall perform that action. And I will make it a part of my character. And this becomes the better preparation. The best of these preparations is one who takes anything that's a part of their day-to-day life and attaches it to the example. Those actions that are mubah, whether that action be driving, whether that action be sleeping, whether that action be eating, each of these actions we have permission to perform, and Allah has neither said that He loves this action nor that He hates this action. The one who is conscious of Allah remembers Allah even in those aspects that have no haram and halal tied to them, and takes these general actions and brings Allah into his relationship. To where he takes an action like eating and he makes the intention, if I eat this food, I will gain energy to worship Allah, and makes the action now from mubah and permissible to mustahab and recommended. Who looks at an action and he takes an action that will otherwise have no reward or punishment and makes it a rewarded action. This is someone who is conscious of the aspect of preparation, that I have a journey to go on, and this is my time to collect resources. But the same way that there is a responsibility to collect resources, there is the fear of getting lost and forgetting about my journey altogether. Which is why the attachment to this world is what makes it difficult for us to remember the hereafter. And Allah warns us about this and gives us the warning and the tanbih to be careful when He says in the Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhaakum al-Takathur. That certainly abundance is diverting. The pleasures of this life are diverting. That for us, as we prepare for this journey, it's important to be careful that we don't get lost in this world. We don't get lost in the affairs of this world and make this world our priority, as opposed to concentrating on what we need this life to accomplish. We have the narration that he said that the Imam would say, I am wondrous of the one who builds a house on a bridge. The bridge being this life, and the one who prepares all of his affairs about this life and forgets the fact that this life is simply a transition from one phase to the next. Our goal is that we remember that we have provisions that we need to accomplish and achieve, that there is somewhere that we need to be, that don't simply count on the material of this world, but prepare that this world is a transitional phase to the next responsibility that we have. When we see the statement of Ahlul Bayt telling us that you were created for the hereafter, not for this world. When we see the statement of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, that your soul was made for Jannah, sell it for no less than Jannah. The explanation is this, is that this world, it has within distraction. Be careful you don't become distracted by the affairs of this world. Focus and know that the pleasures of this world are transitory. Nothing in this world lasts. That the hereafter is what we need to prepare for. That make sure that in your heart the remembrance of the hereafter is consistent. This is why our Prophet would say, Alaykum bihadil labbat. I enjoin upon you, O mu'mineen, to be conscious of the destroyer of your desires. وَمَا هُوَ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ. And what are those? زِيَارَةَ أَهْلِ الْقَبْرِ. Going to visit the people of the grave. When we go to the grave, it reminds us of the finality of this life. It reminds us of the process that this time will pass. When you find yourself caught up, that this world has distracted you. Your focus is the desires that you want to achieve, the wealth you want to attain, the houses, the cars, the money. And you find that your hours are tied in this process of earning this wealth. Your hours are tied in the process of gaining more and more and more. Allah has warned us that in this condition, this abundance has diverted. The abundance of the pleasures and resources Allah has given you has made you distracted from what you need to achieve. Which is why Allah continues, حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. Until it is that you reach your grave. Then you will certainly know. Our goal is before that we wind up in that situation, that we come to our grave,
to be sure and confident that we are not distracted by the abundance of this world, and to ensure that this world doesn't become a distraction for us. It's the participation in these majalis. It's the participation in the burial of the Almahdi. It's the going in to visit our relatives in the grave, to go to the graveyards and sit by them and think of the condition that one day these people were just like us. They were walking this earth. They had possession. They had behind them. And where are those families and clans today? Where is that wealth today? Where are those palaces now? And that if they lost them, then there is no way that we will be able to retain these items ourselves. Through all this, and remember, it's true that from the moment of death till the moment of burial, our priority is not the living, it's the deceased and starting this journey. But that doesn't mean that consoling the family is not a part of the faith. Rather, it's an important thing. So it brings us here. And we want to offer consolation and do something for the family, for those who have remained. The aspect of consoling someone upon their passing of their relatives and their family members. The field of Karbala, I sat by the grave of Hussein ibn Ali. Atiyah mentioned to me that there is someone coming. I said, Atiyah, is this a friend or a foe? Atiyah replied, I do not know, Ya Jabir. Let us separate ourselves for some time until we know who is coming. After some time, Jabir says, I came to the realization that the one who was coming was none other than Ali ibn Hussein, who returned to the field of Karbala after the events of Sham. Jabir says, when Zayn al-Abidin entered the field of Karbala, Ali ibn Hussein came and hugged me and wept holding me. No one had offered consolation and condolences to the son of Imam Hussein. Jabir was the first one to offer his consolation and condolences to Imam Zayn al-Abidin. How did Imam Zayn al-Abidin react? They say he took Jabir by the hand, walked through the field of Karbala, and would take Jabir and tell him, Ya Jabir, oh Jabir, this is the place in Karbala where our companions were killed. Oh Jabir, this is where my brothers fell. This is where my father's children were killed. Jabir, oh Jabir, this is where our tents were burned. Oh Jabir, this is where our women were taken prisoners. Jabir says, I saw Ali ibn Hussein for the first time being able to express his grief openly at the greatness of the travesties that had happened. No one had consoled Ali ibn Hussein until this moment that I met him in the field of Karbala. نذكر باسمك العظيم الاعظم الاعز الجل الاكرم بعزتك يا الله 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 يا محمود بحق محمد يا اعلى بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا كريم الاحسان بحق الحسين. Oh Allah, give the wrong this majesty. Ya Allah, have you Hajat Arrest mentioned in the Quran, Ya Allah, keep our families in the correct path of Islam. Please in the very place of Sahib Islam. Entitle us to the Ziyarah of one Surah Fatiha, 3 times Surah Ikhlas, with loudest of Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. जैसे कि बताया कर चुका हूँ जनाब साहब मरहूम के
بھائی کے ساتھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ پہلے کہ میں مولانا صاحب سے درخواست گزار ہوں، میں اتنا آنرز کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی مرحوم کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کسی مجلس سے دو مولانا خطاب کر رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ کے الفاظ ہے اور پھر میں مولانا سے درخواست کروں گا. جناب مولانا قصہ وقال جناب ڈاکٹر سلمان حسین صاحب سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ فرما کر مرحوم و مغفور امتیاز احمد شیخ ابن علی احمد شیخ کی روح پرفتوح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم ما ثواب هاتين السورتين بحق الامام حسين واجداده وامه واخوته واخواته وذريته الطاهره الى روح المرحوم المغفور امتیاز احمد شیخ ابن علی احمد شیخ. اللهم اغفر ذنوبه وارحم على احواله واحشره مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا لمقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في المصحف الكريم. قابل قدر علماء کرام، سادات خزام، مومنین و مؤمنات، مسجد علی نیوزی میں آج کی جو سوئم کی مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، برائے بلندی درجات پر ایصال ثواب مرحوم مقبول امتیاز احمد شیخ ابن علی احمد شیخ. اولا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مرحوم شیخ صاحب کے درجات متعالی فرمائے، ان کے برادر بزرگ
مشتاق شیخ صاحب کے درجات بھی بلند فرمائے۔ ابھی حال ہی میں ان کے ایک عزیز فقیر آواز انتقال کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ اس خانوادے کی دیگر بھی جو مرحومین ہیں شیخ فیملی کی، شرکائے محترم کی مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے۔ علی مسجد کے بانیان خدمت گزاران کے مرحومات کی بھی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ آج کی جو مختصر مجلس ہے یہ ٹھیک 4 بجے انشاءاللہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے، پھر نیاز کا اہتمام ہے۔ اس کا میں نے عنوان سخن جب عزیزم مولانا شیخ بلال حسین نے آیت پڑھی، میں نے بھی اپنے مائنڈ کو سیٹ کیا کہ آج میں زاد آخرت پر گفتگو، آخرت کے لیے ٹریول کٹ، ہر بندے کو آخرت کے لیے کون سی ٹریول کٹ لے جانی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ۔ آج یہ سمجھ لیجیے، بہت کم یونیورسٹی یہ بیان ہوتا ہے تقویٰ میں ٹیمپریچر آپ ایسا رکھتے ہیں کہ کھانا اسپائل نہ ہو۔ تقویٰ ایسے ہی اسپرچول ریفریجریٹر کا نام ہے جس میں آپ کے اعمال صالحہ اسپائل نہیں ہوتے بلکہ قیامت تک زندہ و خریدا ہے۔ عمل صالح کا انجام کیا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ یہ پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، پہلے سارا سال کتابیں پڑھا رہا ہے، سخت ترین امتحان کو آسان فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، حتی المقدور کوشش کرے، اور وہ بھی مومن، ایسے شخص کی کوشش بارگاہ عزی میں مشکور قرار پائے گی، یعنی مستجاب ہوگی، ایکسپٹڈ ہوگی۔ خالق ازل اس بندے کی سعی کو، کوشش کو، اسٹرگل کو، ایفرٹس کو قبول فرما لے گا جو آخرت کا ارادہ کرے، توجہ کرے آخرت کی طرف، اور اس کے لیے مسلسل کاوش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، غفلت نہ برتے۔ اس بندے کی سعی بھی قبول ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اور اس کے لیے پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا کہ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ بندہ حصول تقویٰ کے بعد اسے کھو نہ دے۔ مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ ونعم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، تقویٰ کی، اور نعم امر کی، کہ زندگی میں آرگنائز کرو۔ ہم جب بچے تھے، جو بڑی سوال تدریس کرتے ہیں صاحبان، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کوئی ڈراؤنی شکل ہے، نعوذ باللہ، یا ڈراؤنا وجود ہے۔ بعد میں جب تھوڑے سے بڑے ہوئے معلوم ہوا اللہ ڈراؤنا وجود نہیں ہے، دراصل ڈر اس بات سے رکھنا ہے کہ کہیں حاصل شدہ جنت کو غفلت کی وجہ سے کھو دے، کہیں تقویٰ ہاتھ سے نکل جائے۔ خطبہ جمعہ میں حکم ہے وَبِالْاِعْتِصَامِ بِالتَّقْوَىٰ، اوصیکم بالاعتصام بالتقویٰ، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں بینکس میں جیوری رکھاتے ہیں یا نقدی رکھ دیتے ہیں، جو بہت قیمت والی چیزیں ہیں ان کو لاکرز میں رکھ دیتے ہیں۔ جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ بالکل ایزی ہے، صرف قرآن ایزی نہیں
لقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. صرف قرآن نہیں بلکہ تقویٰ بھی اسی. حصول تقویٰ ایسر من حفظ التقویٰ. تقویٰ حاصل کرنا بہت ایزی، بہت آسان. اس وقت جو آپ تشریف فرما ہے آلموسٹ آپ حضور سے بیٹھ لیا ماشاءاللہ. فاتحہ بھی پڑھ کے بیٹھے، نیک نیت سے تشریف لائے، اس نے قرآن بھی گھر میں پڑھا ہے، کچھ یہاں سنتے بھی ہیں جماعت میں یا مجلس میں محفل میں. تو یہ بندہ متقی کرتا ہے. اسی تقویٰ کو نکالنے کے لیے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ شیطان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایک بار یاد رکھیے گا میرے والد محبوب فرماتے تھے، میں نے ان سے کہا وہ جو بہت غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں شیطان آ رہا اور بدلا رہا؟ انہوں نے کہا در اصل اس کی دشمنی نیک لوگوں سے ہوتی ہے. برے لوگ تو اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہاں تو اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچنا تو آپ نے ہے. پھر حدیث میں یا شریعت میں باقاعدہ بتایا گیا کہ شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہے. مثلا ہم بچوں کو سنڈے اسکول میں ہم پڑھاتے ہیں کہ مثلا وضو کرو تو شیطان دور ہو جاتا ہے، استعاذہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان دور ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھ لو تو شیطان مثلا دور ہو جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو جسے حوقلہ کہتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، صلہ رحمی کر لو، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، ماں باپ کو یاد کر لو. بڑا ہے تو جیسے ہی اس کا دایاں قدم مسجد کے اندر آتا ہے شیطان کی چیخ نکل جاتی ہے کہ میرے سارے حربے فیل ہو گئے اور آخر تو بارگاہ ایزی میں پہنچے. یہ تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. یہ مشہور ہو گیا ہے مرحومین کے لیے. جب کوئی جنازہ کا اعلان کرنا ہو یا بیعت کا اناؤنسمنٹ کرنا ہو، جیسے کہ فاتحہ، یہ بھی مشہور ہو گیا ہے فاتحہ. حالانکہ فاتحہ شفائے مریض کے لیے بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے والوں کے لیے ہے، زندوں کے لیے بھی ہے کہ زندہ بھی یہ سوچتے رہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. یعنی پوری زندگی میں ہم متقی رہیں، پرہیزگار رہیں. آپ دیکھتے نہیں صبح شام یہ مشاہدات ہے دنیا کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے. کبھی آج تک مولوی صاحب نے یا مؤذن صاحب نے مقیم صاحب نے بچے کی نماز بھی پڑھی؟ جب آئے تھے تو اذان بھی تھی، اقامت بھی تھی، نماز نہیں تھی. اور جب جنازہ دن ہوا تو شیخ نے 3 مرتبہ کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اقامت بھی نہیں ہوئی، اذان بھی نہیں ہوئی. تو شاید نے یہ کہا ہے کہ آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلی ہے جو سمجھایا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ جب وضو کر کے تشریف لاتے ہیں، اذان ہو چکی ہوتی ہے، اقامت ہو چکی ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ اذان اور اقامت کے بعد گناہ کرے؟ آپ دیکھتے نہیں. ہر بندہ دیکھیے کوئی تسبیحات میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ورد کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قبلہ رکوع پہ بیٹھا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو، زمین پہ بیٹھا ہو. التوجہ الی اللہ، اللہ کی طرف توجہ ہے. گویا اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اصل میں حیات انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اذان و اقامت ہو چکی اور انتظار نماز ہے. زندہ وہ ہے جو اس ٹینیور میں کوئی گناہ نہ کرے. التوجہ الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، امام باقر علیہ السلام، دونوں اماموں کی جملے ہیں ذرا سے اختلاف کے ساتھ، کہ فرزند رسول حج پہ جا رہے تھے، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ کہیں گے من المدینہ الی مکہ. آپ نے فرمایا من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں، اللہ کی طرف
سے بھی اور شیخ سے بھی فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، یہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی اس کو یاد کیا جب ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا، چھوٹے ہیں امام، صغر سنی ہے، یاد رکھیے ہمارے ائمہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، نہ ان کے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ کمال، یہ ہمارے لیے ہے کہ بالغ ہوں یا نہ وہ شکر میں مادہ میں بھی بولتے ہیں، تو دنیا میں بھی بولتے ہیں، وہ قبر سے بھی بولتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کا سلام، ہمارا سلام قبول فرمائیے، ہمیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا، صاحبزادے آپ چھوٹے ہیں، آپ کو یہی پتہ نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو، نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی زادیہ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی سواری ہے، نہ قدرت صحرا میں آپ اکیلے جا رہے ہیں، نہ ذات کا علم ہے، نہ راہلہ آپ کے پاس موجود ہے، نہ ڈیسٹینیشن کا آپ کو علم ہے کہ جانا کہاں ہے۔ تو سرکار نے عربی فصیح میں ابراہیم ابن ادہم 90 سال کے بوڑھے کو، مفتی اعظم کو پہلی مرجع کے یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا شیخ زادی تقوایا، زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا، میرا زاد راہ میرا تقویٰ ہے، میری سواری حج کی میرے 2 پاؤں ہیں اور میری ڈیسٹینیشن میرا مولا۔ تو امام نے بھی وہاں ذات کو تقویٰ کہا، اور مولا کہنا فرماتے ہیں آہ من قلت الذات، ہمارے پاس ذات راہ بہت کم ہے، وبعد السفر ووحشت الطریق، سفر بہت طولانی ہے اور راستہ بڑا خوفناک ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت میں، 50 رکاوٹیں ہوں گی، 50 رکاوٹیں، ہر رکاوٹ پہ 1000 سال کھڑا جائے گا، جیسے پھاٹک بند ہوتا ہے، یا تو خیر ایسے نہیں ہوگا، ہمارے وہاں ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو 5 منٹ سے 56 منٹ ہو جائے تو پولیس رپورٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر میں ہو گئی، 50,000 سال وہاں رکنا ہے، تب حساب کتاب شروع ہونا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یہ جو برزخ کا پیریوڈ ہے، یہ شیخ صاحب کا برزخ شروع ہوا ہفتہ کی رات سے، اور یہ رہے گا قیامت کے طلوع ہونے زمانہ کے بعد تک برزخ چلتا رہے گا۔ اس برزخ کے لیے بھی ائمہ کرام، حتیٰ کہ قبض روح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ ملک الموت کی شکل دکھا دے جس شکل میں وہ کافروں اور گنہگاروں کے پاس جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل خدا ہوتے ہوئے علیہ السلام ڈر گئے، بے ہوش ہو گئے، یہ حالت ہے، اس خوفناک شکل میں ملک الموت آتا ہے۔ اس کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ جب قبض روح ہو رہی ہو تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مرحوم ہونے والے کو اٹھاؤ، اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس لیے کہ نماز والی جگہ پر عذاب موت کرتے ہوئے ملک الموت کو حل۔ اب ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، جب پوچھا گیا کہ ہم اپنے مرحومین کو کیسے یاد کریں، آپ نے فرمایا اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو۔ خیر کیا ہوتی ہے؟ مثلا قرآن میں ہے قالوا، وہ کہتے ہیں خیر نازل ہوا، تو قرآن سے پتہ چل گیا کہ قرآن خود خیر ہے۔ امام علی نقی الحادی علیہ السلام نے جو زیارت جامعہ دی ہے اس میں ہے ان ذکر الخیر کنتم اصلہ اولہ، اگر خیر کا ذکر کو کریں تو اصل بھی آپ ہیں، اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، مرج و مأویٰ بھی آپ ہیں، منتہا عالم، اس میں پتہ چل گیا آل محمد خیر۔ اذکروا موتاکم بالخیر کیا مطلب ہوا؟ یاد کرو اپنے مرحومین کو، قرآن پڑھا کرو، ختم قرآن کے ذریعے صرف فاتحہ کا ثواب ایک
2 सुलुस कुरान और एक रिवायत में है पूरा ख़त्म कुरान। मन क़रा अल-फ़ातिहा फ़कअन्नमा क़रा अल-कुरान कुल्लह। अगर आप फातिहा चलते फिरते बेशक कहीं भी जाए फातिहा पढ़ते जाइए, अगर 10 मरतबा फातिहा पढ़ा तो 10 ख़त्म कुरान हो गए। इखलास 3 मरतबा पढ़े तो 1 ख़त्म कुरान का सवाब है 3 मरतबा। अगर यासीन 1 मरतबा पढ़ने 12 ख़त्म कुरान का सवाब है। 12 ख़त्म कुरान। आलिम दीन के पास बैठकर 1 घंटा शरीयत के मसाइल पूछे 22 ख़त्म कुरान का सवाब। ये तो आखिरत की सेल लगी हुई। सारे मसाइल किससे हल हुए? किसी ने सरकार से पूछा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, सरकार अपनी जद का नाम हम या अली जब देते हैं इसका कुछ सवाब भी हमें होता है। ये बिहार की जिल्द नंबर 102 में है, ये लिखा हुआ। आपने फरमाया सवाब होता है। कितना सवाब होता है? फरमाया मन क़ाल या अली मर्रतन वाहिदतन, जो 1 मरतबा या अली कहता है फसवाबुहु कसवाब 16 क़राअतिल कुरान अनल्लज़ी अख्तरुहा। 1 मरतबा या अली कहने का सवाब नामे आमाल में 16,000 ख़त्म कुरान के बराबर है। या अली कहने वाले के नहीं, मुझ जाफर सादिक के बड़े। किस तरह अल्लाह ताला ने अपने चोजन पीपल मुख्तार मुस्तफा लोगों के जरिए हमारे लिए बिल्कुल मंजिल को आसान किया। कुरान कहता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन फलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो भी मेल हो या फीमेल हो, जो भी नेकी करे अमल सालिह, तक़वा को बयान किया जाता है कि तक़वा क्या? जो अमल सालिह करे, सलाहियत का अच्छा अमल करे, हो बढ़ा चढ़ा। एक शय होती है जस्टिस डिपार्टमेंट है। मसला अल्लाह आगे हम बच्चों को पढ़ाते हैं संडे स्कूल में, अल्लाह आगे। मगर आप यकीन कर लें, एक दुआ है अल्लाहुम्मा आमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक। अल्लाह तू है आदिल, हम गरीबों पर अदल न दिखा, हमारे लिए अदल न, हमारे लिए फज़ल। देखिए अदल का तकाज़ा क्या है? अदल का तकाज़ा ये है, आपका मेरा मरहूम दुनिया से चला गया, अदल का तकाज़ा ये है कि उसका नाम अमाल 100% बंद कर दिया जाए। मगर ये फज़ल है कि आप मजलिस करवा रहे हैं, रनिंग अकाउंट के तौर पे मजलिस पहुंच रही है। आप खत्म कुरान करा रहे हैं, वहां पहुंच रहा है। आप मरहूम की नमाजें पढ़ा रहे, रोजे रखवा रहे, वहां पहुंच रहा है। अल्लाह है आदिल, मगर हम कमजोर लोगों के लिए अदल नहीं करता, फज़ल करता। एक मरतबा फातिहा पढ़ने का सवाब फातिहा को होना चाहिए था, 7 आयतों का। ये कुरान का सवाब क्यों दे रहा? 3 मरतबा इखलास का सवाब पूरे कुरान का क्यों दे रहा? 12 ख़त्म कुरान यासीन से क्यों मिल रहे? आलिम के पास बैठने के 22 ख़त्म कुरान क्यों मिल रहे? या अली कहने के 16,000 ख़त्म कुरान क्यों मिल रहे हैं? है आदिल, मगर हम गरीबों की कमजोरियों पे नजर रखते हुए फज़ल करता है, अदल नहीं करता। वो जानता है कि मेरे अदल के तराजू पे तुल नहीं सकता। कितना करीम है, कितना मेहरबान है। वो माइल में करम है, कोई साई नहीं है, कोई सवाल तो करे, कोई मांगे नहीं। यही वजह है कि मौलाना खैरात कहते सिफीन से असल पहली सफ है, मशहूर हो गया सिफीन। असल है सफ है, 2 सफ़े, सफ और सफ 2 सफ़े, एक उधर की सफ, एक इधर की सफ। बाद में सिफीन मशहूर हो गया। मौला पलट गए और उठा के बाहर एक कब्रिस्तान है, वहां पहुंचे। मौला फरमाते हैं मेरे साहब इजाजत दो, मैं थोड़ी सी बात इन मुद्दों से करूं, मुद्दों से नहीं सकता। फरमाते या अहल दियार मुखशा वल महाल मुफ्तिरा वल कुबूर मुज़लिमा या अहल तुर्बत व या अहल गुरबत
یا اہل الوحدۃ یا اہل الوحشۃ انتم لنا فرق صادق ونحن لکم تبع لاحق هذا خبر ما عندنا اما الاموال فقد قسمت اما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت يجب اما الدور فقد سكت اگر اور واما الدور فقد سكت واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم تمہارے اپنے اپنے نہیں رہے گھر گھر نہیں رہے مال مال نہیں رہا رشتے ناطے منقطع ہو گئے اگر آج تمہیں زندگی بھی مل جائے اے غریبانہ محلوں میں رہنے والے اے فقیرانہ محلوں میں رہنے والوں اے غربت و تنہائی میں رہنے والوں اے وحدت میں رہنے والوں وحشت میں رہنے والوں تم ہم سے پوچھنا ہے یہ بتاؤ جب کوئی رہا ہی نہیں مال نہیں رہا گھر نہیں رہے رشتے منقطع ہو گئے تو اگر تمہیں اللہ زندگی بھی دے دے تو تم کہو گے یا اللہ قبروں میں ہی رہنے دے وہاں تو خفت کے سوا کچھ نہیں جس مال پر اطلاقے تھے جس گھر پہ اطلاقے تھے جن رشتوں کا پاس تھا کوئی بھی نہیں رہا میں بھی گیا تھا شیخ صاحب کی تفسیر میں وہاں نے کئی دوستوں کو دیکھا مجھے میرے کچھ دوست لے گئے کہ قبر پر دیکھا کہ بہت امیر کبیر انسان کی قبر تھی مگر وہاں پر تختی تک بھی نہیں تھی گھر والوں کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ ایک پتھر ہی وہاں رکھا ایک نہیں وہاں تو کوئین تک دفن ہے قریب امیر سب دفن ہے پھر ہم نے دیکھا کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا بہت کم ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ انسان اپنے ساتھ ذات راہ کو لے کر جائے زیادہ کانفیڈنس یا دلیل یا خیر نہ رکھیں دوسروں پہ زیادہ رلائی نہ کریں دوسروں پہ شاید ان کے پاس وقت ہی نہ ہو بیچاروں کے پاس شاید آپ کو یاد ہی نہ کریں تو زندگی میں ہر وقت آپ کی خدمت میں ہے میں نے ایسے ایسے خدا شاہد ہے مسجد معلوم ہوں اسکیئر کرنے کے لیے عبرت کے لیے کر رہا ہوں کہنے کے لیے آپ کی میں نے ایسی ایسی قبریں دیکھی ہیں 12 سال 18 سال کے بعد میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کبھی گئے ہو کہہ نہیں ہم کبھی نہیں گئے تو 12 سال قبر پہ نہیں جا سکتے ان پر اعتبار کر کے کیوں خالی ہاتھ جا رہے ہیں کوشش کریں ضرور اپنے ساتھ کچھ نہیں جائے اول وقت نماز پڑھیں ڈیلی قرآن پڑھیں صلہ رحم کریں ماں باپ کا احترام کریں زندہ ماں باپ کو مرحومین کو خیال رکھیں اپنے مرحومین کو زار آخرت بھیجیں اور آپ کی اچھی تربیت کریں گھر کا ماحول اچھا بنائیں اخلاقیات سیکھیں ایتھیکل ویلیو سیکھیں بہت پیکج ڈیل ہے اور ایزیسٹ وے ہے آپ یقین کریں میں نے بہت لوگوں کو کنورٹ کیا ہے اس ہفتے میں میں نے الحمدللہ ایک جوان کو کنورٹ کیا ہے کرسچنز وہ شیعہ ہوئے مسلمان ہوئے ہیں جتنوں کو بھی میں نے کنورٹ کیا ہے میں نے دیکھا کہ وہ سب کہتے ہیں کہ اسلام تو بڑا ایزیسٹ مذہب تھا ہمیں تو ایسی اسکیئر کیا ہوا ٹھکرایا ہوا تھا اسلام واقعی بہت آسان ہے صرف مسلمان اسے آسان نہیں سمجھ رہے جیسے خدا نے قرآن کو آسان زحمتوں کو ختم کرتا ہوں تھوڑا وقت اور باقی ہے ٹھیک چال رہی خدا یہ مریض ختم ہو جائے گی کافی میں نے مٹیریل آپ کی خدمات میں آئی ہوں پیش کر دیا خیر زاد تقویٰ ہے باٹم لائن یہ ہے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے مولا سے پوچھا بھی ہے کہ سرکار متقی کی کوئی ایک جملے میں ڈیفینیشن بتا بڑا مشکل ہے من الباطل لا يخرج من الحق فلا يدخل في الباطل اگر مومن باطل میں داخل نہ ہو حق سے نہ نکلے سب جو بہت آسان باطل میں قدم نہ رکھے حق سے قدم نہ نکالے الحق مر حق ہوتا تو کڑوا ہے خالو ڈیموری کیوں نہ ہو حق بڑا ہوتا ہے لہذا یہ ایک نتیجہ آج یہ نکل گیا دوسرا نتیجہ یہ ہے آج کی گفتگو سے کہ جو تقویٰ حاصل ہو جائے جیسے ہی سمپلی آسانی سے ہو جائے یا ڈیفیکلٹی سے ان معلوم سے ہو سکتا ہے اسے ضائع نہ کریں
اس کو اسٹرانگلی ہولڈ کریں. شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سرحد تقویٰ سے نکال دے. یہ دوسرا نتیجہ آتا ہے. تیسرا نتیجہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذات الآخرت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ خود ہمیں بتا دی گئی ہیں. مثال کے طور پر جو شخص اول وقت میں نماز پڑھے، جو شخص خوش اخلاق ہو، جو شخص صلہ رحمی کرے، جو شخص ماں باپ کا احترام کرے، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ زبان سے روح ہوگی جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈا میٹھا شربت پیا. بتا دیں قبر میں بھی صلی رکعتین فی جوف اللیل لوحشۃ القبر. ہمارے چھٹے امام کہتے ہیں 2 رکعتیں پڑھنے تہجد، 11 نہ پڑھ، 2 صرف 2 رکعتیں تہجد کی پڑھنے قبر میں ڈرے گئے. قبر میں قبر کا نور بن جاتی ہے نماز تہجد. قبر کا نور ہے ولایت امیر المومنین. قبر کا کمفرٹ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. منکر و نکیر بقول آیت اللہ تصغیر شیرازی کے جو مولا کے چاہنے والوں اور مولا کے عزاداروں اور انتہائی متقی پرہیزگار مومنوں کے لیے منکر و نکیر کا اسٹیٹس بھی بدل جاتا ہے. اللہ انہیں منکر و نکیر بنا کے نہیں بھیجتا، مبشر و بشیر بنا. اس لیول پہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر کبھی تو خود جنت بن جاتی ہے اور قبر کبھی خود جہنم بن جاتی ہے. لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علي الجواز. پورے صراط کا بھی بتا دیا، پچاؤ کر دیا. کوئی بندہ اپنے صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ ملا. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، ہمارے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا. قبر میں طہارت کام آئے گی، قبر میں قرآن کام آئے گا، قبر میں نماز، قبر میں خوش اخلاقی کام آئے گی. سخت منزل ہے برزخ. برزخ سے تو بہت ڈرائے گا. برزخ میں بھی ایک پرچہ آؤٹ برزخ آئے گا. ہدیہ کر رہا ہوں ہمارے استاد بزرگوار ابو المعالی حضرت نے آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک ہمارے دوست کی کتاب پر جو ہمارے کلاس میں تقریر لکھی تھی. تقریر اس کتاب میں کانہ ہوگا گویا کہ وہ مر گئے. وہ صاحب کلاس عالم کی اب یہ معلوم زندہ ہے کہ رابطہ نہیں ہے. انہوں نے زبردست کتاب اس کتاب پر آواز کانہ یعنی اٹلو کھلائی کہ وہ مر گئے اور انہوں نے ابھی مکاشفے کی عرفان کی منزل ہے اس پر زیادہ نہیں، بس علماء سے بعد میں پوچھ لیے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا زنجیروں میں جب تک، جس میں مثالی میں بدل میں سلسلہ جاتا ہے، پھر جس میں مثالی جاتا ہے. یہ جسم یہی ہے وہ جسم برزخ چلا جاتا ہے. برزخ میں 2 جگہ ہیں. اچھی روحیں جس میں مثالی کے ساتھ چلی جاتی ہے وادی سلام میں جو فیصلہ، بری روحیں چلی جاتی ہیں وادی برہوت یمن میں. یمن میں مجھے زنجیروں میں جگہ کے لے جا رہے تھے، تیرے جہنم قریب تھا. میں سوچتا رہا کہ میرا کوئی کام بھی اللہ کو منظور نہیں، کوئی نیکی میری ایسی نہیں تھی کہ میں بخش دیا جاؤں. اسی اسلام میں وہ ساتھ کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں
میں نے دیکھا کہ دو شہزادے رہا چاند جیسی ان کی صورت، ایک 30 پلس کے لگ رہے تھے اور ایک 20 لیس 20۔ میں نے جیسے ان کے چہرے کو دیکھا تو میں بھی دیکھتا ہی ہے، انہوں نے آتے ہی جو چھوٹے صاحبزادے تھے انہوں نے بڑے صاحبزادے پہلے بڑے صاحب نے کہا جو 30 پلس کے تھے کہ فرشتوں میرے مولا کا حکم ہے اس کی زنجیریں کھولو۔ انہوں نے میری زنجیریں کھولی۔ وہ جو جوان تھے انہوں نے کہا میرے بابا کے حکم کی تعمیل ہو گئی فرشتوں؟ انہوں نے کہا اسے نجف لے لاؤ بہادر السلام۔ مجھے وہ نجف لیا، میں نجف کے بہادر السلام میں انٹر ہو رہا تھا کہ ذہن میں خیال پیدا ہوا میں پوچھوں کہ کیا باعث بنا کہ مجھے پاس کر دیا گیا۔ تو پہلے تو میں نے پوچھا کہ آپ کون صاحبان ہیں کہ انہوں نے برزخ میں آپ نے میری مدد کی؟ برزخ میں تو بالکل مشکل ہے، کوئی مدد کرتا نہیں۔ تو بڑے جو 30 پلس والے تھے وہ بولے میں ابو الفضل عباس ہوں۔ جو لیس دین 20 کے تھے وہ بولے میں علی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بابا کا وعدہ ہے کہ کام کاج چھوڑ کے میری مجلس میں صف عذاب پہ جائے گا، میں اسے وادی برہوت میں لے جاؤں۔ اب آپ نے دیکھیے پرچہ کیسے ہوا اللہ کے فضل کو۔ اسی طریقے سے ایک جملہ اور سنیے، میں دھیرے دھیرے اینڈ کر رہا ہوں اس کنکلوڈنگ ریمارکس پہ۔ سلمان فارسی جب رضوان اللہ تعالیٰ نے انتقال کر گئے تو مائنڈ میں تھے، مولا کو خبر ملی، بہت بڑا فاصلہ ہے کہ خبر ظاہر ہے مولا کو علم غیب سے خبر کہ سلمان وفات ہو گئے۔ مولا کا وعدہ تھا کہ جنازہ پڑھائیں۔ ایک ہمارے سرگودا میں ایک آدمی قبر ہے، کبھی پھر حاضری ہوئی تو میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ایک صاحب تھے وہ ساری زندگی امام رضا کرتے اور انہوں نے آج لکھا ہوا ہے وہ لوگ زندہ ہیں، واقعہ بہت پرانا نہیں کہ انہوں نے یہ معجزہ دیکھا ہے وہ بندے زندہ ہے اس گاؤں کے۔ وہ کہتے ہیں میرے جنازہ امام رضا، جب وہ وفات پا گئے تو انہوں نے کہا میرا جنازہ رکھتے نا، جنازہ واقعہ ایسا ہی ہوا کہ ایک نقاب پوش آئے، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ جب جا رہے تھے تو حضور کبھی زندہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کون ہیں، انہوں نے کہا میں مشرق سے آیا ہوں، علی بن مصعب۔ یہ دیکھیے ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو موت کے بعد بھی ہمیں چھوڑتے نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے برزخ بھی ہمارے خبر گیری کی، ہمیں یقین دہانی کرا دی الحمدللہ۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مولا کا، کہ مجھے خبر نہیں کہ سلمان فوت ہو گئے تو مولا کا وعدہ تھا کہ جنازہ پڑھائیں گے، تو کفن تیار کر رہے تھے مولا کائنات اور امام حسن کہتے ہیں کہ حسن بیٹا سلمان کے کفن پہ فرنٹ پہ بس آخری جملہ ہے وفقت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ عمر بھر آپ اس جملے کو مولا کے 4 جملے میں دو تین روایتیں میں نے ایک کیا کہ میں سلمان کے مولا نے لکھوایا یا لکھا کفن پہ یہ تھا وفات والے میں سلمان قبر میں فرنٹ میں لکھا ہوا ہے، آدمی اسی تحریر کے ساتھ براجمان ہے اور آپ فرمائے میں سلمان ہاتھ خالی چلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا میزبان بڑا کریم، میرے پاس نہ حسنات ہیں نہ قلب سلیم ہے، کچھ نہیں ہے میرے دامن میں کچھ نہیں۔ جب سلمان کے دامن میں کچھ نہیں تو ہم کس بات کو ہم زیادہ عجب گزار مولا مصر وحمل زاد اقبح كل شيء
اذا كان المفروض وانا الكريم بس سامان اس لیے ہاتھ خالی چلایا کہ میرا میزبان خدا اتنا کریم ہے کہ میں نے ان سب سمجھی کہ کہیں وہ فیل نہ کر جائے شریف میزبان کے پاس کیسا مہمان بھی آتا ہے تو وہ مہمان کا احترام کرتا ہے، قدر کرتا ہے. میرا میزبان تو کائنات کا کریم ترین ہے، اس لیے میں ذاترا ساتھ نہیں آیا تاکہ میرے کریم کی توہین نہ ہو، وہ اپنے کرم سے مجھے بخشے. یہ امید ہے. مرحوم مغفور امتیاز احمد شیخ بہت نیک آدمی تھے، بہت ہی مولائی تھے، بیت تھے، ازادہ سے پر صحابہ سے ہمارا رابطہ رہا. مجالس میں بڑے اہتمام سے آتے تھے، ان کے درجات کو متعارف ان کے بڑے بھائی کے درجات کو متعارف، ان کے چھوٹے بھائی جناب سجاد حسین شیخ کو اللہ صحت کلی عطا. اس فیملی میں اور بھی جو عالم ہیں ان کو صحت کلی دے، بیوہ کو خاندان صبر کی توفیق اللہ فرمائے. اور جتنی بھی فیملی شیخ فیملی اور حضار محترم ہم سب کے مرحومین مرحومات اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کرے. اور جس تقویٰ کے مختصر سے واقف کو مولانا علی سے اور مجھ سے آپ نے سنا ہے، ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب. مسائل کی بھی میں کوئی ضرور نہیں کہوں گا. ایک تو میں جملہ یہ کہوں گا کہ جب میں اپنے میں پڑھاتا تھا تو میرے شاگرد شہید ہوئے. میرے شہید کی والدہ نے کال کی پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ فلاں کو میری استاد نے کہا ہے اس کو کل جنازہ پڑھانا ہے 1 بجے. میں اپنے شاگردوں کو لے کے لگ بھگ 50 شاگردوں کو لے کے پوری بس لے کے جنازہ پڑھایا. میں ایشوری شام کی فاتح خوانی ہوئی. رات کو جب ہم نیاز کے بعد بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، وہاں ایک بات مشہور تھی. اصفہان کا ایک طالب تھا جو تازہ دنیا سے اس کے بارے میں باتیں مشہور تھی کہ وہ جو بھی امام بارگاہ حسینیہ تقیہ مسجد یا بانیان مجلس جو بھی کوئی نیاز کے لیے پیسے مانگتے ہیں تو جتنا مانگتے انہیں دے. امیر پریزیڈنٹ تھا اصفہان کے بازار کا. ایک مرتبہ جوانوں نے سوچا کہ ہم ایک مرکزی مجلس کریں گے. ساری مجلسیں جب ختم ہو جائیں گی اصفہان کی میدان میں شکیل میدان سلیکشن آ گیا. اسے کہا بتاؤ کتنے چاہیے، جتنے مانگو اتنے دے دوں گا. اب یہ کہہ نہ سکتے. اسے کہا ٹھیک ہے میں ایک چیک بک دیتا ہوں، اس چیک پہ تم اماؤنٹ لکھ دو، میں دیکھے بغیر سائن کر دوں. جیسے ہی انہوں نے چیک رکھا تو اسے انگلی اپنی چیک پہ وہاں پر رکھی جہاں اماؤنٹ لکھی ہوتی، ایک ہاتھ کی تو دوسرے ہاتھ سے سائن کر تاکہ پتہ نہ چلے کتنی اماؤنٹ گئی ہے امام حسین کی نیاز کی. انہوں نے کچھ زیادہ ہی لکھ دی. تو یہ ہمارا باتیں مشہور تھی جو ہمیں بتائی گئی کہ 20 لوگوں نے خواب میں دیکھا. 20 وہ جنت میں ہے. پوچھا کہ کیسے آپ کو جنت مل گئی؟ کہا کہ میں جب قبر میں گیا، جب سلا کے آپ کو دیا ہے تو ادھر سے مغیرہ ہے، از این طرف منکر و نکیر اومدن، از آن طرف آقا امام حسین. ادھر سے منکر و نکیر ہے، ادھر سے میرے مولا حسین. جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا منکر و نکیر نے پروندہ مرا بے آقا امام حسین. انہوں نے میری جو فائل تھی نامہ اعمال تھا وہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آقا امام حسین کو سپورٹ کر. آقا امام حسین روح و برگردون و اطلاف. امام حسین نے رخ دوسری طرف کر لیا اور میری نجات پہ دستخط کر دیے کہ اگر تم نے ہماری نیاز کی اماؤنٹ نہیں دیکھی تو ہم تمہارا نام ہے آباد کی. آپ نے دیکھا اللہ کے فضل و کرم سے ایسے زبردست پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں. میرے دوست
مسائل تھے. وہ حضرت امام خمینی کے حسینیہ میں جوانان میں مجلس پڑھتے تھے عاشور کے دن. عاشور کے دن کئی بچے ہوتی ایک کو کہتے ہیں میں ایک انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں ایک روز عاشور میں پڑھ جا رہا تھا آباد کے حسینیہ میں پہاڑی چڑھ رہا تھا گاڑی میں پارک کر کے کہ میں نے دیکھا چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے یا حسین یا حسین امام حسین کو اس سے ماتم مجھے کہنے لگے کہ کوثری ہمیشہ مجلس سے رؤسا میں کہا شکر کہ مجلس سے فقراء میں اے امیروں کی مجلس پڑھنے والے اس میں تجھے توفیق ہوئی ہے کہ غریبوں کی مجلس میں پڑھے مجھے کوئی حیات میں نے آواز کے پاس سے ہو کے آتا ہوں تو میرا نام کافی اور سید بچہ وہ بچے چائے لائے تھے تو یہ ایک رسم ہے تو وہ بچوں کی چائے تم نے کیوں نہیں تو کوثر کہتے ہیں میں نے کہا کہ بادو جان چائے سرد چائے ٹھنڈی ہے اس لیے بھوک بھر کے میں نے رکھا تو بیوی کہتی ہے بیوی اسی گندی کو صحیح ان چائے کا من بدست خود بس بھائی سلام تم نے اچھا نہیں کیا اس چائے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ میری بہنیں بیٹیاں میری مائیں جب کوئی نیاز امام کی پکاتی ہے سمجھ لیں اس سے تین ہاتھ ہے مادر حسین کی بھی ہاتھ ان کو اللہ نے کنٹرول دیا ہے کائنات پر کوئی یہ غلط فہمی نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے آتی ہیں ان کے لیے کائنات کو اللہ تعالیٰ ان کی مٹھی میں آ سکتا ہے اللہ نے ان کو تصرف دیا ہے ولایت نے ان کو عطا درس میں آ کے کہتے ہیں بچوں تم نے شب جمعہ میں مجالس سے حسین کرنی کیوں چھوڑ دی ہے بیوی پاک آئی تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ پہلو پہ رکھا تو میں نے پوچھا کہ ہنوز درد کا ہی نہیں دیا ابھی آپ کو درد ہے تو فرماتی ہیں کہ وقتی کے مجالس سے حسین امام کا نیشے درد باہر اور وقتی مجالس سے آپ نیشے درد سے اجدانی جب مجلسیں ہوتی ہیں میرے غریب حسین تو آنسو ہزارداروں کے میرے پہن کو مرحبا اور جب یہ نہیں ہوتی تو پھر میرے زخم آ جاتے ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے آنسو مادر حسین کی مرہم بن گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں الخوی صدر میں اشرا پڑھ رہا تھا سلام میرے شیخ صاحب شیخ امتیاز دونوں بائی چانس اس دن میں نے جو مسائل پڑھے تھے شیخ امتیاز کہنے لگے کہ آج کے جو مسائل آپ نے پڑھے ہیں یہ چاہتا ہے کہ میں ڈیلی یہ بس کوئی مسائل پڑھے تھے تو صرف دو پہلا میں یہ کہا تھا کہ حسین بن علی کی روز عاشور یہ حالت ہو گئی تھی کہ دائیں کی ہوا جسد متحسی میں ہونٹ کٹ گئے تھے سر کٹ گیا سینہ تیروں سے کٹ گیا کمر پوری کی پوری بھری ہوئی تیروں سے پنڈلیوں میں سوراخ ہو گئے تھے غریب صاحب راوی یہاں لکھا کہ میں نے ڈھونڈنا چاہتا کہ غریب زہرا کہاں گئے ہیں تو میں ان دو لکیروں سے ڈھونڈتا تھا تو حسین کے پاؤں سے خون کی لکیریں کھینچتا تھا اس قدر میں نے بولا کا بدن چھلی ہوئی تھا اور یزید نے پوچھا تھا یا خلیل اللہ میں نے بہت عرصہ میں نے پڑھا تھا قرآن میں پھر 40 سال پڑھائے گئے شب داری حضور یہ تھا کہ جب یزید نے پوچھا یہ میں اس کا آخری ہوتا ہے کہ شیخ یہ بتا کہ تجھے حسین بن علی کو قتل کرنے میں کتنی دیر سر کرتے تو شیخ نے کہا حسین بہت کمزور ہو گئے تھے وہ خوش ہو چکے تھے سب سے بدن زخم لگ چکے تھے حسین بہت کمزور ہو چکے تھے میں حیران جب بھی میں خنجر مارتا تھا حسین کو لگتا نہیں
خنجر کیوں نہیں ادھر دور جا، اس کے بعد خنجر مارنا. میں دور کو گیا، اپنے کان میں نے لگائے رکھے تو حسین یہ کہہ رہے تھے ماں ارفعت میرا وقت آخر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ألا لعنة الله على القوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم بس صلاة هذا المجلس بقراءات الفاتحة والإخلاص والختوم القرآنية من العائلة بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين والأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور امتياز أحمد شيخ ابن علي أحمد الشيخ وسائر المرحومين من عائلة الشيخ. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ألف بينه وبين من أحبهم في حياته الشريفة. اللهم اجعله مع محمد وأهل بيته الطيبين. اللهم سهل أموره في القبر والبرزخ والصراط والميزان والمحاسبة والمحشر. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وأهلنا وعيالنا وذنوب الحاضرين والغائبين. وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه